المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بتلایا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، جن میں سے 3.5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا میں ہے، اور 3.5 آیتوں میں بندوں کو ان کے مانگنے کے لیے دعا سکھلائی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی کہ آدھی آدھی ہے۔ 3.5 آیتیں میرے لیے ہے اور 3.5 آیتیں میرے بندوں کے لیے ہے۔ 4 آیتوں کا ترجمہ اور ان سے متعلق تفسیر آ چکی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ کس چیز میں مدد چاہتے ہیں یہ نہیں بتلایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز میں نہیں، بلکہ چاہے ہمارے دنیا کے کام ہو، چاہے دین کے کام ہو، شریعت کے کام ہو، ہر ایک میں تیری مدد چاہتے ہیں۔ اب اگر تمام کاموں کا تذکرہ یہاں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کام تو انسان کو بہت سارے ہیں، تو انہیں کہاں تک گناتے۔ تو اس لیے فرما دیا گیا کہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، یہ نہیں کس چیز میں بلکہ ہر چیز کے اندر۔ تیری مدد کے بغیر نہ ہم کوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم عبادت کر سکتے ہیں، نہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز میں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور اب یہاں اخیر کی 3 آیتوں میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بندے کو 3 دعائیں سکھلائی گئی۔ سب سے پہلی آیت کے اندر کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم، صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا۔ صراط مستقیم کا ترجمہ ہوگا کہ ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس راستے میں کچھ کجی نہ ہو، جو بالکل صاف ستھرا ہو، جس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو، زیادہ موڑ توڑ نہ ہو، آدمی آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ جائے، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ صراط مستقیم دنیا میں سب سے بڑی دعا ہے، کیونکہ اگر ہم کو صراط مستقیم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نہ دیا گیا تو ہم دنیا میں بھی بھٹک جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو کر کے رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم کو ہدایت فرما۔ دوسری بات یہ، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے معنی اردو زبان کے اندر آتے ہیں رہنمائی، یعنی کہ کسی کو راستہ دکھانا، کسی کو اس کے کام میں مدد کرنا، یہ ہدایت کے معنی آتے ہیں۔ اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو صرف راستہ بتلا دینا، یہ بھی ہدایت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف راستہ بتلانا نہیں بلکہ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دینا۔ ان دونوں معنوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہدایت کے ساتھ اللہ قرآن کریم کے اندر لفظ الہ آتا ہے، وہاں معنی یہ ہوتا ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دیجئے۔ اور جہاں الہ نہیں ہوتا، جس طریقے سے یہاں ہے کہ اہدنا الصراط ہے، اہدنا الی الصراط نہیں ہے، تو وہاں معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہم کو صرف سیدھا راستہ دکھائیے نہیں، کیونکہ سیدھا راستہ بتانے کے بعد بھی ہماری ہمت نہیں اور ہم کمزور ہے کہ ہم پہنچ جائے خود سے، بلکہ ہماری باؤں پکڑ کر کے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں منزل مقصود پر پہنچا دیجیے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوگا
کہ صرف دعا مانگنا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے اللہ ہم کو صحیح راستہ دکھلا دیجئے، بلکہ اس پر دعا مانگنا یہ بھی ضروری ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اس راستے پر چلنا، اپنی اس پر چلنے کی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ ضروری چیز ہے۔ ورنہ صرف ہم دعا مانگتے رہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے لیکن ہم کوششیں نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر نہیں لاتے، کیونکہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیے، صحیح راستہ بھی اور غلط راستہ بھی، اب انسان کی مرضی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دے کر کے ہم کو بھیجا ہے اور ہم کو صحیح راستہ اور غلط راستہ دونوں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگے بھی اور اس ہدایت پر چلے بھی۔ کسی کو نہ تو زبردستی کی جا سکتی ہے، اسی لیے قرآن کریم کے اندر آیا لا اکراہ فی الدین کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ آپ کسی سے زبردستی کلمہ پڑھائے، کسی کو زبردستی نماز پہ لگا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ تو صرف کہنا اور سننا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر کسی کو زبردستی نہ مسلمان بنانا جائز، نہ اس کے اوپر دباؤ ڈالنا جائز، جس کو بننا ہے اپنی شوق سے بنے۔ یہ مسلمانوں کے اوپر الزام لگتے ہیں کہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی یہ الزام ہمارے اوپر بہت لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلا دیا، اپنی طاقت کے بلبوتے پر پھیلا دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ لالچ دیتے ہیں، لالچ دینے کے لیے تو مسلمانوں کے پاس ہے ہی کیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ آپ لالچ کی بات کرتے ہیں، ہم تو اگر کوئی مسلمان بن جائے اس سے اگلے دن چندہ مانگتے ہیں اپنی مسجدوں کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے، تو لالچ کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ اور رہا یہ بات کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان بناتے ہو، حضور علیہ السلام کے زمانے میں 27 جنگیں لڑی گئی، اور اسی طریقے سے اسلام پورے عرب کے اندر پھیل گیا، لیکن ان 27 جنگوں کے اندر جو کل مرنے والوں کی تعداد ہے دونوں طرف سے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ تقریباً 1000 سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ آج ایک معمولی سی لڑائی ہو جائے، کسی سرحد کو لے کر کے ایک دو ملکوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں انسان مر جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم جب ہوئی یورپ کے اندر، تو اس میں اس کا آنکڑا یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 5 کروڑ انسان اس میں ہلاک ہوئے۔ معمولی باتوں پر دنیا میں اتنے انسان مار دیے جاتے ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ پورے عرب پر کنٹرول ہو گیا مسلمانوں کا، لیکن مرنے والوں کی تعداد دونوں طرف سے کتنی؟ 1072 یا شاید 73، اس کے قریب، یعنی 1100 بھی نہیں پہنچتی۔ تو اس لیے یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کو زبردستی نہ ہم دین پر لاتے ہیں، نہ اس پر اعمال پر لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیں گے اور جس کو اپنی مرضی سے اسلام میں آنا ہے آئے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دعا مانگی گئی ہے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلائیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پہچان کیسے ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہچان کرائی، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام کن لوگوں پر فرمایا؟ اللہ کا انعام کن لوگوں پر نازل ہوا؟ فرمایا قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، وہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ وہ نبی کی ذات ہوتی ہے،
اس کے بعد صدیقین، صدیق کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کی جو نبیوں کی مکمل اتباع کرے، جو اپنے آپ کو اب 100% نبی علیہ السلام کے طریقوں میں ڈھل جائے، جیسا کہ صحابہ کرام کی جماعت۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا وہ تیسرے لوگ ہیں شہداء، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے، کیونکہ جان دینا یہ اعلیٰ درجے کے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ آدمی کے پیچھے بچے ہیں، پریوار ہے، خاندان ہے، اس کے باوجود بھی جو آدمی اللہ کے لیے میدان کارساز میں لڑ رہا ہے تو یہ بہت بہادری کا اور ہمت کا کام ہے۔ یہ ہر آدمی کے بس میں کہ نہیں ہے، جس کا ایمان کمزور ہوگا ہر آدمی نہیں کر سکتا ان کاموں کو، تو یہ بھی اعلیٰ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا والصدیقین والصالحین، اس کے بعد صالحین۔ صالحین کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں۔ ایک بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ صراط مستقیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں پر انعام فرمایا، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے صراط القرآن، کہ اللہ ہم کو قرآن کے راستے پر چلا دیجئے، یا صراط الرسول بھی فرما سکتے تھے کہ ہم کو رسول کے راستے پر چلا دیجئے۔ تو جبکہ قرآن کا راستہ بھی کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہی ہے، رسول کا راستہ بھی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منعم علیہم یعنی جن پر انعام کیا ان لوگوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم ایک کتاب ہے، کتاب انسان کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ صرف آدمی کتاب کو سامنے رکھ کر کے کتاب پڑھ کر کے اپنی تربیت کر لے، ایسا دنیا کے اندر کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو آدمی صرف ڈاکٹری کا کورس کر کے کتابیں پڑھ کر کے ڈاکٹر بن گیا ہو جب تک کہ اس کی پریکٹس نہ کرے۔ استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر جتنے بھی کام چل رہے ہیں ہر ایک کا طریقہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کپڑے سینا سیکھنا چاہتا ہے، وہ آدمی یہ دیکھے کہ میں کتاب میں طریقہ دیکھ لوں کہ کس طریقے سے جو ہے کپڑے سیے جاتے ہیں، اور وہ صرف کتاب پڑھ کر کے اگلے دن کسی کا ناپ لینے لگ جائے اور کسی کے کپڑے لے لے تو اس میں فساد ہی پیدا ہوگا، کپڑے صحیح طریقے سے سلیں گے نہیں، لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ تو اس لیے صرف کتاب اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہدایت کے لیے بھیج دیتے یہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ اور رسول علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ انسان جو زیادہ دیکھتا ہے اس پر یقین رکھتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام تو ساری زندگی جئیں گے نہیں، آپ کو تو انتقال ہو گیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کی جماعت، اور جو نبی علیہ السلام کو نہ دیکھے ان کے لیے صدیقین کی جماعت، اور جن لوگوں کو صدیقین دیکھنا نصیب نہ ہو ان لوگوں کے لیے شہداء کی جماعت، جن لوگوں کو شہداء دیکھنے نصیب نہ ہو ان لوگوں کے لیے نیک لوگوں کی جماعت۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اگر صراط مستقیم چاہیے، اگر ہم صحیح راستے پر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم صرف یہ سمجھے کہ ہم مسائل سیکھ لیں، نماز روزے کا طریقہ سیکھ لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ہرگز کافی نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں سے تعلق رکھنا اور جو دین کو جاننے والے ہیں ان سے ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی کو دیکھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ صحبت کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ صحبت کے بغیر آدمی سبق نہیں لیتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پتہ دیا ہے، یہ کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری رہنمائی ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں کو پتہ دے دیا کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اب ہم بھی اپنے اوپر اگر اللہ کا انعام نازل کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا، اور ان کے طریقے پر چلنا ہوگا۔
فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں ایک بات ارشاد فرمائی کہ ایک طریقہ تو یہ بتا دیا کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے، اس کے بارے میں فرما دیا صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء. اور کن لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یعنی کن کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کہ وہ لوگ غیر المغضوب علیہم، کہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غصہ بھڑک گیا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جو راستے کو گم کر بیٹھے، جو راستے کو بھلا بیٹھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو لوگوں کے راستے سے بچ کر کے چلنا ہے. دو لوگوں کی تائید اس لیے فرمائی، مغضوب علیہم کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے علم ہونے کے باوجود، ایک آدمی تو یہ ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو صحیح بات معلوم نہیں، وہ غلطی کر دے تو یہ ہلکی غلطی مانی جاتی ہے. لیکن ایک آدمی سب کچھ جاننے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود غلطی کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ دشمنی میں غلطی کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ مغضوب علیہم، یعنی کہ ہم کو یہود کے طریقے پر مت چلائیے، کیونکہ یہود کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کتاب ہونے کے باوجود، نبیوں کی تعلیم ہونے کے باوجود انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی. حضرت زکریا علیہ السلام کو آگے سے چیر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ یہ لوگ قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے. تو ان لوگوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھڑکا ہوا ہے. اور دنیا کے اندر سب سے ذلیل بدترین قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہود کی قوم ہے. اکثر دوسرے لوگ ایمان لے آتے ہیں، دوسرے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن یہود ایمان نہیں لاتے. آج بھی یہودی جتنے بھی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا رکھی ہے ذلت کی، کہ ان کو نہ تو ہم دنیا کے اندر کوئی حکومت دیں گے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج تک یہودیوں کو حکومت نہیں ملی. آج یہ اپنا ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل قائم کر بیٹھے، لیکن اس کی تعداد بھی بہت چھوٹی ہے، اور وہ لوگ بھی در حقیقت دوسروں کی پشت پناہی میں اپنی حکومتیں چلاتے ہیں. خود سے مستقل ان کا کوئی وزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نہیں رکھا. وہ اسی لیے نہیں رکھا کہ ان کے اوپر اللہ کا غصہ بھڑکا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائشیں کرتے رہے کہ ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل و صورت دکھائیے اور ہم کو کتاب دکھائیے. کتاب لے آئے تو اس کے باوجود پھر نہیں مانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے اللہ کی ملاقات کے لیے تو بچڑے کی پوجا کرنے لگے. تو سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے تو اللہ کا غصہ ان کے اوپر بھڑکا. تو قرآن کریم کے اندر رہنمائی فرمائی، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا. فرمایا ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچائیے جو راستے کو کھو بیٹھے، یعنی نصارا، یعنی عیسائی. عیسائیوں نے کیا کیا کہ یہودیوں نے تو انبیاء علیہ السلام سے دشمنی کی، اور اس دشمنی میں یہاں تک پہنچے کہ قتل کی کوششیں کرنے لگے اور قتل تک کر ڈالا انبیاء کو. اور لیکن عیسائیوں نے دوسرا طریقہ اپنایا کہ انہوں نے اتنی محبت کی کہ انبیاء علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے بیٹھے. آج بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو گویا کہ وہ نبی علیہ السلام کی نبیوں کو انہوں نے ان کا درجہ اتنا بڑھایا کہ ان کو خدا ماننے لگے. تو دونوں باتیں کیا ہے؟ غلط ہے. کہ نہ تو ہمیں اس طریقے کی دشمنی کرنی کسی سے کہ جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر غصہ بھڑک جائے، اور نہ ہی کسی کی محبت میں اتنا غرق ہونا کہ ہم اس کی محبت کو اس کے درجے سے بڑھا دیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
پچھلی امتوں کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہے، چاہے کوئی بھی ماننے والا ہو۔ مسلمانوں کے اندر بہت سی جماعتیں ہیں جو کیا کیا گل کھلا رہی ہے، آپ ان سے معلوم کیجئے، اپنے آپ کو سب سے پکا مسلمان بتلائیں گے۔ پہچان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ تم کو ان لوگوں کے طریقے پر چلنا ہے جو میرے طریقے پر اور میرے لوگوں کے یعنی صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے ہو۔ آج مسلمانوں کے درمیان بھی جو یہود و نصارہ کی مثال ہے، یہ تو بڑی مثال ہو گئی، ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی بہت سے لوگ وہ ہے جو جنہوں نے نبیوں کا درجہ اتنا بڑھایا کہ وہ نبی کو سب جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی محبت میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کے درجے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ ہے وہاں تک لے جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو سرے سے مانتے ہی نہیں، جیسا کہ شیعہ حضرات کے مکمل انکار ہی کرتے ہیں۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ظالم قرار دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم قرار دیتے ہیں۔ جب تک یہ ان لوگوں کو گالیاں نہ بکے اس وقت تک یہ اپنے ایمان کو مکمل نہیں سمجھتے۔ تو ہم کو اس طریقے سے بھی بچنا ہے، اور ہم کو اس طریقے سے بھی بچنا ہے کہ جیسا کہ ہمارے بریلوی بھائی ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ دشمنی نہیں کرتے، نبیوں سے دشمنی نہیں ہے، لیکن محبت میں کچھ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے درجے تک، جو خدا کے کام ہیں ان تک لے گئے۔ تو جو ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے کہ جس میں نہ اونچائی ہو نہ نیچائی ہو، جو بیچ کا راستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ اس پر چلنے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی دعا ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ دعا نماز کے اندر بار بار سکھلائی جاتی ہے، اور صرف سکھلائی نہیں جاتی، ہدایت مانگی نہیں جاتی، بلکہ یہ مکمل عہد کیا جاتا ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں گے۔ تو یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے کہ ہم کو صراط مستقیم دے دیجیے، اور اس صراط مستقیم کے اندر کتنے وہ ہے، اور وہ پورے قرآن کریم کے اندر اس کی مکمل تفسیر آئے گی کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کام نہیں کرنے کے ہیں۔ وہ پورا خلاصہ اس صورت کا اس پورے قرآن کریم کے اندر آئے گا۔ تو یہ صورت مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔